وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف اس کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اہل ایمان پر عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب حضور سید العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے احسانات ہیں، اکرامات ہیں، انعامات ہیں کہ جن کا انسان شکرانہ ادا کر سکنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، اس کے علاوہ کثیر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بھی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں، اس کا بدلہ چکانا چاہیں، اللہ کے احسان کا ہم نہیں چکا سکتے۔ انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جائے، ٹوٹ جائے، انگلی جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جائے، انسان اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ بھی لگا دے تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے، خاص کر مال و دولت صاحب ثروت لوگ جو ہیں، مال و دولت رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے علاج کرواتے ہیں، بیرون ملک علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور دنیا جہان کا سب کچھ خرچ کر کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحت مل جائے، وہ تندرستی مل جائے جو انسان کو پہلے حاصل تھی۔ لیکن ایک بار بیمار ہو جانے کے بعد علاج معالجہ کروانے کے بعد بھی انسان جو ہے اس طرح کی صحت اور تندرستی نہیں پا سکتا جو رب نے عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے انسان کو پہلے تندرستی دی تھی۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنا فضل ہے، اس قدر اس کے احسانات ہیں کہ تم اس کے احسانات، اس کے اکرامات، اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا بدلہ چکانا تو دور کی بات ہے، احسانات کا بدلہ دینا تو دور کی بات، اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو تم گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حضرت محترم، لیکن اتنا کچھ دینے کے باوجود اللہ نے کسی جگہ پہ قرآن کے اندر یا حضور کے فرمان کے اندر رب نے کوئی نعمت دے کر جتلائی نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا اے انسان، میں نے تجھے آنکھ دی ہے، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں پاؤں دیے ہیں، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یعنی نعمت دے کر، اتنا کچھ عطا کر کے بھی رب نے اپنے احسان جتلائے نہیں۔ اپنی نعمتوں کا انسان کو عطا کرنے کے بعد اس نعمت کو جتلایا نہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، قرض مانگتا ہے، آپ اس کو قرض دے دیتے ہیں، کسی مشکل وقت میں کسی کے کام آتے ہیں تو وہ بندہ ساری زندگی آپ کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ اچھی فطرت والا ہے، اگر کمیلی فطرت والا ہے تو پھر تو وہ آپ کے احسان کو نہیں جتائے جو ہے وہ سمجھے گا اور احسان فراموش بن جائے گا۔ لیکن اچھی فطرت والا بندہ اپنے محسن کا احسان مرتے دم تک یاد رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر
اپنے اس بھائی کے کام بھی آئے جس نے اس پر احسان کیا ہے، اس کے احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ چکانے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم انسان کیسے ناشکرے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے اکرامات کیے ہیں، ہم اللہ کی ان نعمتوں کے بدلے چکانے کی بجائے، رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم احسان فراموش ہیں۔ اپنے اس محسن عظیم، اپنے مالک کے احسان کا بدلہ چکانے یا اس کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، ہم اپنے رب کا حکم نہیں مانتے، اس کے احکامات کو جو ہے ہم پس پش ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے باوجود اس کی کرم نوازی ہے نا کہ وہ سب کچھ دے کر لے بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ ہم جو ہے 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، اس کے باوجود اس کے پکار پر، رب کے پکار پر ہم لبیک نہیں کہتے، ہم اللہ کے اس حکم پر اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محسن عظیم ہم پر کرم ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہماری روزی بند نہیں کرتا، ہماری سانسیں بند نہیں کرتا، ہمارے ہاتھ کو شل نہیں کرتا، ہماری آنکھ کو اسی وقت بند نہیں کرتا، ہمارے سانس کو بند نہیں کرتا، ہم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم احسان فراموش پھر بھی اپنے رب کی نعمتوں پر احسان فراموشی ہی کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت، اور اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے اس احسان کو جتلا بھی دیا، رب نے کہہ بھی دیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرما دیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرما دیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا حبیب بھیج دیا ہے، اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے اپنے حبیب کا عطا کرنا، یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور احسان کو جتلایا بھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے اس عظیم نعمت عظمیٰ کا ہم شکر بھی ادا کریں، حضور کی آمد پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا ہے تو ہم اللہ کے حبیب کا حکم بھی مانیں۔ جو دین، جو شریعت، جو ہمارے پاس ضابطۂ حیات ہمارے آقا لے کر آئے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنائیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا احسان عظیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی تشریف آوری، میرے آقا کا میلاد، یہ بہت بڑا رب کا احسان ہے۔ اب یہاں پر اہل سنت و جماعت پہ ایک بہت بڑا ایک دھبا اور بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جی، نہ صحابہ نے میلاد بنایا، نہ نبی نے میلاد بنایا، نہ کسی اور بڑے کسی تابعین نے، کسی فقیہ نے میلاد بنایا، یہ اپنے پاس سے انہوں نے میلاد بنا لیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت محترم، قرآن کے اندر میلاد پاک ہے، قرآن کے اندر میلاد ہے۔ میلاد، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ اس کے اندر بھی حضور کا میلاد ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے اپنا حبیب بھیج کر ایمان والوں پر احسان فرما دیا ہے۔ یہ حضور کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کتاب مبین قرآن بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر، ان کی گویا جو ہے ان کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، جب اللہ کریم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر، یہ سارا کا سارا قرآن کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت مریم جو ہیں،
ان کی ولادت کا تذکرہ، ان کے میلاد کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری پیدائش کا ذکر کہ ان کی ماں نے ان کو کیسے جنم دیا، کہاں پر جا کر تہ خانے میں جنم دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا، پھر دریائے نیل سے اس صندوق کو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ اس وقت انگوٹھا چوس رہے تھے۔ یہ سارا کا سارا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں جو تھی وہ دائی بن کے اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلاتی رہی، ماں بن کے نہیں، وہاں پہ دائی بن کے دودھ پلاتی رہی۔ اور جو ہے یہ سارا کا سارا میلاد موسیٰ قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ مریم کے اندر، سورہ قصص کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اس طرح جو ہے سورہ آراف کے اندر، ان ساری صورتوں میں حضرت موسیٰ کے پورے میلاد کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی دائیاں دودھ پلانے کے لیے آئیں، لیکن اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر باقی ساری دائیوں کا دودھ جو ہے وہ گویا حرام کر دیا، اور موسیٰ نے اپنی سگی ماں کا دودھ پیا۔ آپ کی سگی ماں جو تھی وہ گویا فرعون کے گھر میں جاتی اور دائی بن کے دودھ پلایا کرتی۔ تو ہم میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جب ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہم حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی دائی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی امی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کیسے تشریف لائے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نور نظر اس دنیا میں تشریف لایا تو میں نے ہر طرف نور ہی نور دیکھا، زمین سے لے کر آسمان تک نور کے ہالے بن گئے، اور اتنا نور پھیل گیا کہ میں نے مکے کی وادی میں بیٹھے ہوئے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، ملک شام میں بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قافلے دیکھ لیجئے۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے۔ تو یہ گویا اگر میلاد موسیٰ قرآن کے اندر موجود ہے تو یقیناً جو ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کا میلاد، ان کی دائی کا ذکر، ان کو کیسے بحر کلثم میں چھوڑا گیا، وہاں سے فرعون نے اور آسیہ نے اٹھایا، وہ تذکرہ۔ اس طرح سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ کا پورا میلاد ہے، پوری سورہ مریم 16واں سپارہ اٹھائیے، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے بطن میں ٹھہرائے جانا کہ حضرت جبریل جو ہے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کر جب حضرت مریم کے سامنے آئے، حضرت مریم کو کہا تو حضرت مریم ڈر گئی، کہا کہ میں تو کنواری ہوں، تو میرے پاس کیسے آیا؟ میں تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تجھے بیٹا عطا فرماؤں، پاکیزہ بیٹا عطا فرماؤں۔ فرمایا میں تو کنواری ہوں، تو میرے پاس ایسے کیسے آیا ہے؟ میری تنہائی میں تو آ گیا ہے۔ فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر حضرت جو ہے جبریل نے پھونک ماری اور حضرت مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، پھر اس حمل کے ساتھ اللہ کی بندی رہی۔ پھر جب جو ہے حضرت مریم جو ہے وہاں سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں۔ سورہ مریم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ میلاد عیسیٰ بھی قرآن کے اندر، میلاد موسیٰ بھی قرآن کے اندر، میلاد یحییٰ بھی قرآن کے اندر۔ اسی سورہ مریم کے اندر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے اپنی بارگاہ سے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے، دیگر سورتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو گویا نبیوں کا میلاد قرآن میں موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی قرآن پاک کی بہت سی آیات میں موجود ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ سنیوں نے اپنے پاس سے میلاد بنا لیا ہے، یہ لغو ہے، یہ لغو اور غلط بات ہے۔ قرآن کے اندر اگر اللہ نے عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ علیہ السلام اور اپنی نیک بندی حضرت مریم کا میلاد بیان فرما دیا ہے تو یقیناً اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے بھی قرآن میں فرمائے ہیں۔ سورہ صف 28واں سپارہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، قرآن پاک میں سورہ صف 28واں سپارہ، جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تمہارے سامنے اپنے سے پہلی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، ایسے
اللہ کی عظیم بندے کی، اللہ کے عظیم رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ گویا قرآن کے اندر یہ بھی میرے آقا کا میلاد ہے نا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے ایک جلسہ کر کے اس جلسے کے اندر، اس میلاد کے جلسے کے اندر اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر میلاد جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں ہے، وفات ہے، تو اب دیکھیے وفات اگر مان لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ کریم نے بھی فرمایا ہے اور قرآن مقدس میں بھی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا اس کو بھی مردہ نہ کہو، شہید نبی کا امتی ہوتا ہے، اس کو مردہ کہنے سے روکا ہے، تو جو نبی ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کی جسم کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ گویا ظاہری طور پر پردہ فرماتا ہے، تو رسول کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ہر پیغمبر نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے رسول اللہ کی آمد کا انتظار بھی کیا ہے اور حضور کی آمد کی خوشخبریاں بھی اپنی قوموں کو سنائی ہیں۔ تو یہ حضور کا میلاد ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سمار والے دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میں سمار کو پیدا ہوا ہوں، پیر کو پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا میلاد منایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف جب آپ نے ہجرت فرمائی، حضور نے مدینے میں آ کر جو ہے 2 مینڈے ذبح کیے، 2 بکرے ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس خوشی میں کھلا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنا عقیقہ کیا ہے، میں نے اپنا عقیقہ کیا ہے۔ اب بتائیے عقیقہ کون سی خوشی ہوتی ہے؟ عقیقہ جو ہے یہ تو مرنے کی خوشی تو نہیں ہوتی، مرنے کی فوتگی کا کھانا نہیں ہوتا۔ عقیقہ جو ہے، عقیقہ جو ہے وہ ولادت کا کھانا ہوتا ہے، خوشی کا کھانا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا کھانا ہوتا ہے، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی 7ویں دن کیا تھا، لیکن حضور نے اپنا عقیقہ خود بھی اپنی بعثت کے بعد کر کے اپنی سنت لوگوں کے سامنے رکھ دی اور فرمایا دیکھو میں اللہ کا حبیب اپنا عقیقہ کر کے اپنا میلاد خود منا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں رب کا رسول ہو کر میلاد منا کر تمہارے سامنے اپنی سنت رکھ رہا ہوں۔ اس لیے قیامت تک لوگ یقیناً جو ہے کچھ ایسے ہوں گے جو میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والے ہوں گے، لیکن اے میری امت میں تمہارے سامنے پیر کا روزہ رکھ کے اور اپنا عقیقہ کر کے اپنی خوشی خود منا رہا ہوں۔ اس لیے جس کو میری آمد کی خوشی ہوگی قیامت تک میرا امتی میرا میلاد مناتا رہے گا۔ اب میلاد منانے کے طریقے مختلف ہیں۔ میلاد مناتے وقت ڈھول ڈھمکا نہیں جو ہے کرنا، ناچ گانا نہیں کرنا۔ میلاد پہ کے وقت آپ درود پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، نفل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے خیرات کریں، یہ میلاد کا طریقہ ہے۔ اور اس دن میلاد کے وقت یہ تحیہ اور ارادہ کریں کہ مولا ہم تیرے نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، جو نبی تیرا دین لے کے آیا ہے اے اللہ ہم اس دین کو اپنائیں گے، یہ ہم نیت کریں۔ اور یقیناً ہم اہل سنت و جماعت یہی کچھ کرتے ہیں، ہم میلاد پہ کوئی غلط کاری نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اور یہ جو کام آج کل ہمارے کچھ بازاروں میں ہو رہا ہے یہ اس کا دین کے اندر کوئی طریقہ نہیں، دین کے اندر اس کی کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہاڑیاں بنانا، وہاں پہ مردوں عورتوں کا اکٹھا ہونا، نوجوان لڑکیوں کا مردوں کا بچوں کا اکٹھا ہونا، وہاں پر جا کے لہو لاو اور نظر بازی کرنا، غلط چیزیں ہوٹنگ کرنا، ان چیزوں کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، وہ غلط کام ہے۔ غلط کام کو ہمیشہ غلط کہا جائے گا، صحیح کام کو ہمیشہ صحیح کہا جائے گا۔ تو اس لیے اس غلط کام کے پیچھے ہم میلاد کو حرام کہہ دیں کہ معاذ اللہ میلاد منانا حرام ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کے اندر بھی غلط کام ہوتے ہیں، ہماری فوتگیوں کے اندر بھی غلط کام ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں، تو کیا پھر ہم شادیاں کرنی چھوڑ دیں؟ ہم جو ہے فوتگی کے اوپر جو ہے وہ صحیح کام کرنے چھوڑ دیں؟ نہیں، جو غلط کام ہے وہ فوتگی کے وقت بھی غلط کام ہے، جو غلط کام ہے وہ شادی بیاہ کے وقت بھی غلط کام ہے، جو غلط کام ہے وہ میلاد کے وقت بھی غلط کام ہے۔ لیکن جو صحیح کام ہے، جن کا شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، رسول اللہ کے فرامین کے اندر حدیث کے اندر اجازت ہے،
وہ صحیح ہے اور اس پہ عمل کا پیرا ہونا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، صحیح کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔